اب تاریخ کا ہر طالب علم اس بات سے واقف ہے کہ اسلام کی پچھلی جو 14.5 صدیاں ہیں اس میں سب سے زیادہ جو فتنوں کا دور ہے وہ اب ہے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد پاک یاد آتا ہے کہ قرب قیامت میں جو ہے وہ فتنے بہت زیادہ اور آزمائشیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ میرے خیال میں جتنے فتنے آج ہم دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے ان کا تصور بھی نہیں تھا۔ سب سے پہلے تو جو ہے انکار ربی کا فتنہ سب سے بڑا ہے، رب کا ہی لوگوں نے انکار کر دیا دنیا میں، انہوں نے کہا کوئی خدا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر مسلمانوں کے اندر جو فتنے اب آئے ہیں اس طرح کے فتنوں کا تصور نہیں تھا۔ جو مدعیان کذاب جو تھے، نبوت کا دعوے دار جو تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوری بعد آپ کو پتہ ہے مسلمہ کذاب سے شروع ہو کے مسلمہ پنجاب تک کتنے لوگوں نے جو تھے وہ جھوٹے جو تھے دعوے کیے نبوت کے، وہ تو ایک طرف رہا۔ لیکن اب تو شرک فی رسالت مسلمانوں کے اندر اس طرح سے پیدا ہو گئے ہیں جن کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے میں روز کہتا ہوں کہ ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری کسی بابے سے نہیں، کسی پیر سے نہیں، کسی فقیر سے نہیں، کسی لیڈر سے نہیں، کسی شیخ الاسلام سے نہیں، کسی لیڈر سے نہیں۔ یہ اس دور کے فتنے ہیں کہ وہ تمام نبوی خصوصیات جو ہیں وہ ہم نے اٹیچ کر دی اپنے پیروں، مولویوں، اپنے شیخ الاسلاموں، اپنے جو لیڈروں کے ساتھ، اور اس طرح کی جو جرت پیدا ہو گئی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اپنے پیروں کے جو بال ہیں ان کو موئے مبارک کہہ کے تقسیم کیے جا رہے ہیں، ان کے جوتوں کو نعلین پاک کہہ کے ان کا پانی جو ہے وہ بانٹا جا رہا ہے۔ یہ فتنے اندر، اور پھر اس طرح کے فتنے شروع کر دیے گئے جن چیزوں کی ضرورت نہیں۔ ہم تاریخ میں پڑھتے تھے کہ جی وہ جو انکار قرآن کا فتنہ تھا اور قرآن کو مخلوق کہنے کا فتنہ تھا، ہم سوچتے تھے اس پہ لوگ کیسے وقت ضائع کرتے تھے۔ دور حاضر میں آپ نے دیکھا کہ معصوم اور غیر معصوم کی بحث پہ کس طرح اس امت کو لڑایا گیا، کس طرح اس امت کو لوٹا گیا، کس طرح دین کے نام پہ لوگوں کو ایسے فتنے کے جلسہ کرنا ہے یا کوئی دھرنا کرنا ہے تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بشارت دے دی ہے کہ جو اس میں شامل ہوگا اس کو جنت کی بشارت ہے۔ اس طرح کے جھوٹے خواب سنا کے دین کو جو ہے وہ اتنا نقصان پہنچایا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں شرک فی رسالت، شرک فی توحید کے فتنے، جو ہماری محترم شخصیات ہیں تاریخ اسلام کی، بڑی مقدس و محترم شخصیات، ان کو کہہ دیا وحدہ لا شریک ہے، فلاں ذات جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کفر کے اوپر، اس کفر کے کلمے پر ڈٹ جاتے ہیں۔ یہ فتنے ہیں نئے جو اس دور میں ہمارے دین کے اندر پیدا ہو گئے ہیں۔ اقبال جو تھا وہ بیچارہ اس پہ چیختا رہا، وہ صحیح کہتا تھا کہ یہ طرح کے فتنے جو ہے ابلیس کی چالیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس دور میں جو ہے انکار حدیث کا فتنہ شروع ہو گیا۔ حدیث پاک کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، حدیث جو ہے یہ تو اتنے برس کے بعد جو تھی وہ گھڑی گئی تھی، نعوذ باللہ احادیث سے انکار۔ پھر دین کے اندر ایک ماڈرن دین کا جو ہے اب فتنہ شروع ہو گیا ہے کہ دین کی ماڈرن ہم نے شکل پیش کرنی ہے۔ یہ جو رمضان شریف ہے اگر یہ گرمیوں میں آئے تو اس کو سردیوں میں کیا جا سکتا ہے، نماز کے اوقات بھی ہم خود بدل سکتے ہیں۔ اس طرح کے فتنے دین کے اندر شامل کیے جا رہے ہیں، اور یہ بڑا جو ہے وہ بڑی سازش اسلام کے خلاف جو ہے کہ جب دین سے آپ دور ہو جائیں گے، اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے احکامات سے آپ دور ہوں گے تو پھر کوئی بھی آپ راستہ جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک فتنہ جو آج کل سیکولرزم ایک طرف شروع ہوا ہے، دوسری طرف ہیومنزم ہے جی، انسانیت ہونی چاہیے، تیسری طرف وہ کہتے ہیں جی یہ جو وومن لب کے نام پہ جس طرح دین اسلام پہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں یہ بات کہ آپ اپنے وطن کے خلاف بات کریں، آپ اپنے دین کے خلاف کریں، آپ دین کے محافظوں کے خلاف بات کریں، آپ وطن کے محافظوں کے خلاف بات کریں، آپ ڈائریکٹ پاکستانی فوج کو گالی دیں تو آپ کو بڑا انٹلیکچول سمجھا جائے گا اور آپ کو بڑا مفکر سمجھا جائے گا، اور پھر اگر آپ مر جائیں گے تو بڑے بڑے قاضی القضات وہاں پہ آ کے حاضری دیں گے اور آپ کی شان میں قصیدے پڑھیں گے۔ یہ دور حاضر کے وہ فتنے ہیں۔ اسی طرح یہ کہا جانا کہ جی دین جو ہے وہ تو سائنس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، سائنس کی بات کریں جی، لوگ چاند پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو مجھے تو ان سب جو بظاہر دانشور بڑی باتیں کرتے ہیں بڑھ کے، ان سے وہ گڈریا اچھا لگتا ہے جس نے امریکن کو کہا تھا کہ تم چاند پہ پہنچ گئے اور جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچو گے پھر ہم سے بات کرنا۔ تو ناظرین کرام، یہ جو دین میں نئے فتنے اور دین کے خلاف اسلام فوبیا اور یہ سارے ہیں، تو یہ بہت پہلے اقبال نے اس طرف جو تھی وہ توجہ دلائی تھی۔
علامہ اقبال نے ابلیس نے جو اپنے مشیروں کو واعظ کیا تھا اس کے بارے میں علامہ نے کہا ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، اور خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو، اور جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ اور پھر کہتا ہے کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفریں، اور چشم عالم سے ہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے۔ اور وہ جو مشہور ہے کہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے معاملے میں جو ہے ان کو وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔